قصہ آدم اور ابلیس قرآن پاک میں 7 دفعہ ذکر ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکڑا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹلی تو کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ اپنی مرضی کو شریک ٹھہرایا نا۔ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ یہاں پہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کو بات سمجھ نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ تم اس کو سجدہ نہ کرو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو کہنے لگا کہ تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے، میں اس سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسے مردود بارگاہ کر دیا۔ یہاں پہ اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ سر لوگ تو کہتے ہیں نا ہمیں شیطان گمراہ کرتا ہے، ایک چیز ایسی ہے جو شیطان سے بھی اوپر ہے، خواہش نفس کی پیروی۔ اس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا ہوا ہے، تکبر، شیطان کو گمراہ کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام فوراً کاؤنٹر کوشچن کر لیتے تھے، یا رسول اللہ بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہماری جوتیاں اچھی ہوں، کہیں یہ تکبر تو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھے کپڑے پہنو یا اچھے لباس یا جوتیاں پہنو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر دو، ضد کی وجہ سے سچائی پتہ چلے چھوڑ دو۔ کسی کو قرآن کی توحید پتہ چلی روگردانی کر لی، بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ پتہ چلا، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں کیا کہ میرے بزرگوں ہٹ درمی پہ اڑ گیا۔ حق سے اناد کرو۔ اور دوسری بات فرمائی کہ دوسروں کو حقیر سمجھو، دوسروں کو حقیر سمجھائیں۔ ایک تو ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کپڑوں کی بنیاد پہ میں غرباء کو حقیر سمجھنا شروع کر دوں، ان سے نفرت کروں، میرے ساتھ کوئی ٹچ کر جائے مجھے نفرت ہو جائے۔ اسی لیے دیکھیں نا آپ کی عقل اللہ نے کیسے توڑی ہے کہ نماز میں پاؤں سے پاؤں ملانا ہوتا ہے، اور کندھے سے کندھا، ہائے ہائے کندھے سے کندھا۔ آپ کے ساتھ آ کے بعض اوقات کو مزدور بھی کھڑا ہو جائے گا۔ وہ ایک مسلمان ہوا نا امریکن، اس نے کتاب لکھی، پھر سر تسلیم خام ہے، امریکن تھا، سر تسلیم خام ہے، جی یہ کتاب اردو میں ترجمہ ہوا ہے، سر تسلیم خام ہے، بڑی لمبی سٹوری ہے اس کی۔ بال اس میں وہ کہتا ہے جب مجھے اسلام کی یہ چیز پسند آئی، جب جمعے کی نماز کے لیے گیا، کہتا ہے میں چٹا، میرے ساتھ آ کے ایک کالا کھڑا ہو گیا ابشی، اور میرے پاؤں سے پاؤں ملا رہا ہے۔ تو کہتا ہے میں جب نماز میں رکوع میں گیا تو میں نے کالے اور سفید پاؤں ساتھ ملے ہوئے دیکھے نا، تو مجھے فرسٹ ٹائم احساس ہوا کہ اچھا اللہ نے اس لیے نماز میں یہ حکم رکھا ہے کہ تکبر نہ آئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ٹھیک ہے، تو نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ یعنی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں 725 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے کہ پاؤں سے پاؤں ٹچ کر دو، یلزقو کے الفاظ ہیں، ٹچ کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کی مدد سے تکبر کو دور کرتا ہے۔ تو یہ یعنی تکبر وہ چیز ہے، انا وہ چیز ہے جس نے شیطان کو شیطان بنایا ہوا ہے۔ اور یہ بھی لیکن یاد رکھیے گا، اچھے کپڑوں والے بھی ذرا تھوڑا سا اس میں بھی خیال رکھیں کہ ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جس نے دنیا میں جان بوجھ کے اچھے لباس کو ترک کر کے سادگی کا لباس پہنا، گند مند نہیں، اچھے سے سوال لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی میلے کپڑے پہن کے آ جائے، وہ تو منع ہے، سادگی کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اسے جنتی خلا پہنائے گا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے ابو داؤد اور مسند احمد کے اندر کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے سامنے آیا، اس کے کپڑے گندے تھے، آپ فرمایا سے کوئی چیز نہیں ملتی کہ اپنے کپڑے ہی دھو لیتا۔ اور ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آپ فرمایا تجھے کوئی کنگھی نہیں ملی کہ بال ہی سنوار لیتا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ابو داؤد میں مسند احمد موجود ہے کہ جس کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے نا، تو اللہ کی نعمتوں کا اثر اس بندے پر دکھائی دے تو اللہ اس چیز کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے ایسا معاملہ، لیکن بہت ایکسٹریم بھی نہیں کراس کرنی چاہیے۔ تو پیون لگا کے لباس پہننا بھی سنت ہے، یہ کوئی منافی نہیں اس کے۔ تو وہ تکبر سے بات شروع ہوئی کہ یہ دنیا میں اختلاف پیدا کیا ہے، سب سے پہلے شرک پیدا کیا ہے شیطان نے اپنے نفس کی پیروی کر کے، اور پھر وہی چیز آگے ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ باقی یہ جو آیت آپ نے پڑھی وہ میں نے نکال لی اسی وقت ہی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
یہ آیت الاختلاف ہے، اسے کہتے ہیں، اس کا نام ہے آیت الاختلاف۔ مختلف آیات کے نام ہے نا، آیت بر بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے یہ آیت الاختلاف ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، پہلے ساری انسانیت ایک ہی عقیدے پہ تھی، ایک ہی امت تھی۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتاب، ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، بالحق، حق کے ساتھ۔ اور وہ حق کیا تھا، پرپسفل چیز کیا تھی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں میں وہ فیصلہ کریں، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اس کتاب کے ذریعے، فی مختلفو فی، اس بات میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی انسانیت کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو مبعوث کیا، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، لیکن بعد میں کیا ہوا، وہ مختلف فی ہی، اس میں اختلاف نہیں کیا مگر الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم العلم، بعد اس کے کہ ان کے پاس العلم آ گیا تھا، جاءتہم البینات، روشن دلائل آ گئے تھے، ان لوگوں کے پاس جن کے پاس روشن دلائل آئے انہوں نے اس کے بعد بھی اختلاف کیا، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ یہ ضد اتنی بری چیز ہے کہ انسان ضد میں آ جائے نا تو بعض اوقات دوسرے کی صحیح بات کو بھی غلط کہہ دیتا ہے، جس کی پریکٹیکل مثال آج کل آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے ایک وہ سعودیہ کے مولوی کا کلپ آیا، پھر ایک پاکستان کے مولوی کا کلپ آیا کہ جی یہ مولا علی کہنا تو ٹھیک ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن چونکہ دوسرے فرقے کا اس لیے نہیں کہنا چاہیے، اور ساتھ وہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ، تو لہٰذا مولا علی آپ نہ کہا کریں۔ یہ مولا علی یہود و نصارہ کہتے ہیں؟ کیا مولا علی کا تعلق یہود و نصارہ کے ساتھ ہے؟ کل کو آپ بریلویوں کی ضد کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی تعریف بیان کرنا بند کر دیں گے، چونکہ بریلوی غلو کرتے ہیں اس لیے ہم نبی کی تعریف ہی بیان نہیں کریں گے، نعوذ باللہ۔ جو چیز ثابت ہے وہ بیان کریں، تو یہ بغیم بینہم ہے، ضد کی وجہ سے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اذن کے ساتھ سچائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی جو کتابوں کو فالو کر لیں گے ان کو ہدایت مل جائے گی۔ واللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہو۔ یہ بھی معنی ٹھیک ہے، اور یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ اختلاف پہلے واقعی شرک کوئی نہیں تھا، آہستہ آہستہ شرک آیا۔ گناہ تو آپ کو پتا ہے پہلے دن ہی شروع ہو گیا نا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، جو سورۃ المائدہ میں آتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پھر بنی اسرائیل پہ یہ بات لکھ دی تھی کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو پہلے سارے ہی اللہ کے ماننے والے تھے، موحدین تھے، پھر آہستہ آہستہ کرتے ان کے اندر شرک آنا شروع ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں، حالانکہ ان کے پاس انبیاء کا علم بھی موجود تھا، اس کے باوجود وہ شرک میں پڑ گئے، کیونکہ کتابوں سے روگردانی کی، بابوں سے روگردانی نہیں کی، کتابوں سے کی۔ بابوں کو تو سر پہ بٹھایا نا تو شرک کیا ہے۔ سورہ نوح کے اندر ہم پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ پہلی دفعہ جو شرک شروع ہے وہ کیسے شروع ہوا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں میں کس طرح شروع ہوا تھا کہ وہ 5 بزرگ تھے جن کے نام کے اوپر انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، اور ان کی ہسٹری کیا تھی، وقت کا پیغمبر آ رہا ہے اور وہ پیغمبر کو چھوڑ کے بابوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو پکا کرنے کے لیے اپنے فرسودہ عقائد کے اوپر، وہ باقاعدہ یعنی اپنے لوگوں کو پکا کرتے ہیں کہ اب تم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑنا بلکہ ان ہستیوں کو پکڑنا ہے، ان کے نام بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہنے لگے وقالوا، یہ سورہ نوح آیت نمبر 23 اور 24، وقالوا لا تذرن آلہتکم، وہ کہنے لگے مت چھوڑنا اپنے آلہہ کو، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا،
مت چھوڑنا ود کو، سواع کو، یغوس کو، یعوق کو اور نصر کو۔ یہ 5 ان کے بت تھے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ اس میں دیکھیں ایک تو آپ کا بھی ہے یغوس، غوث، یہ یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، مددگار مانتے ہوں گے نا وہ۔ ان کا کوئی قصور نہیں، یہ 5 نیک بندے تھے۔ اسی کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو 5 بت تھے نا، یہ 5 نیکوکار بندے تھے جن کی تصویریں انہوں نے اپنے گھروں میں اور اپنی دکانوں میں لٹکائی ہوئی ہوتی تھی، اور یہ کہتے تھے ان کے پرانے بزرگ کہ یہ ہم نے تصویریں اس لیے لٹکائی ہیں کہ ہم ان بزرگوں کو یاد کریں کہ یہ کتنے نیک تھے، تو ان کی یاد ہمیں تازہ کرے گی، پھر ہم بھی اللہ کی طرف جائیں گے۔ لیکن تھیندے تھیندے تھینگے، تھیندے تھیندے کیوں نہیں تھوڑی لینگویج اس طرح کی جی کہتے نا، تھیندے تھیندے تھینگے۔ پہلے تصویر ٹنگی کہ نہیں جی ہم کوئی ان کی بات تو نہیں کر رہے، ہمیں ذرا جذبہ پیدا ہو کہ یہ بھی تو بزرگ تھے نا، تو کرتے کرتے وہ پھر ابن عباس کہتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ تصویروں سے پتھر رکھے نشانی کے طور پہ، پھر بت بن کے، پھر ڈائریکٹ ہی ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ بات خدا کی نسبت سے شروع ہوئی تھی تو خدا نکل گیا باہر بزرگ کو، جیسے پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے نا، الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید کے موتی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم کسی کو اونچا کرنے کے لیے اللہ کا نام اس کے ساتھ لگاتے ہیں، یہ ولی اللہ ہے، پھر کہتے ہیں آہستہ آہستہ اللہ تو ہٹ جاتا ہے، ولی رہ جاتا ہے پیچھے۔